ایک سوال کیا ہے کہ منیش بھائی نے پہلے بھی کیا تھا، کل کی تو اس میں شرم آج بھی کیا ہے. منیش جی شرم جی منیش یہ کہہ رہے ہیں مرشد پاک، ہم مرشد پاک کو اور اللہ پاک کو کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بتا کیا کیا تو نے میرے لیے. ہاں بتا کیا کیا تو نے میرے. دیکھو یار، ہم ایک بات تمہیں بتا دیں، بہت ساری باتیں ہیں لیکن نچوڑ بتا دیتے ہیں. جی شرم ہم نچوڑ بتا دیتے ہیں. اور جتنے بھی لوگ شامل ہیں محفل میں، حاضرین محفل بھی، اور جہاں جہاں دنیا بھر میں جہاں سے شامل ہیں، وہ بھی سن لیں اس بات کو اور تجربہ کر کے بھی دیکھ لیں. تجربہ کر کے بھی دیکھ لیں. تم جس قدر تم میں طاقت دی ہے اللہ پاک نے، اور جتنا تم مرشد کی نظر میں رہتے ہو، سرکار سیدنا گور شاہی کی نظر میں رہتے ہو، تم وہ ساری طاقت لگا کے اپنے نفس کو تزکیے کی طرف لاؤ. اگر چاہتے ہو کہ اللہ اور اللہ کے حبیب آقا اسلام پنجتن پاک سرکار سیدنا گور شاہی اور اللہ کے پیارے جن سے اللہ پیار کرتا ہے وہ سب تم سے راضی ہو جائیں، تو ایک راستہ ہے، نفس کو جس قدر زیادہ سے زیادہ ممکن ہو پاکیزگی کی طرف لاؤ نفس کو. جی جتنا نفس پاک ہوتا چلا جائے گا اللہ اس پہ راضی ہوتا چلا جائے گا، اور نفس پاک ہوتا نہیں بغیر اللہ کے ذکر کے. یہ اس لیے نہیں کہا میں نے کہ اللہ کا ذکر کہ وہ تو آلریڈی ہے تمہارے پاس. اللہ کا ذکر تو ہے نا تمہارے پاس، سرکار بھی ہے تمہارے پاس، ہم بھی یہی تمہارے سامنے ہیں. رہ کیا گیا؟ نفس کا تزکیہ. قرآن کریم میں یہ وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ کیا کہ یہ فرمان ہے اللہ پاک کا، وفی انفسکم افلا تبصرون. میں تو تمہارے اندر چھپا ہوا ہوں، تمہاری جانوں میں، تمہارے نفوس میں، مگر تمہیں شعور ہی نہیں. ہٹا دے. رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے. کیوں فرمایا بلے شاہ نے رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے. یہ بولیا رب انہوں مرسی جیڑا اپنے نفس نو مارے. جی وچ قرآن اشارے وفی انفسکم افلا تبصرون. اس کی طرف بلے شاہ سرکار اشارہ کر رہا ہے کہ یہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ میں تمہاری جانوں میں چھپا ہوا ہوں مگر تمہیں بصیرت ہی نہیں، افلا تبصرون، شعور ہی نہیں. ملے گا کیسے تمہیں؟ تمہارے ہی اندر ملے گا کیسے تمہیں کہ تم اپنے نفس کو تزکیے کی طرف لے آؤ. مرشد جو ہوتا ہے نا، مرشد جسے ڈیوٹی پہ بٹھایا جاتا ہے، ارشاد ہوتا ہے جسے مرشد کہتے ہیں، اس کے اتنے حربے ہوتے ہیں، وہ کیسے کیسے ہولناک حربوں سے تیرے نفس کو توڑتا ہے، تیرے نفس کو توڑتا ہے. تو یہ سمجھتا ہے میرے ساتھ نہیں، تیرے نفس کے ساتھ. مرشد تیرے نفس کو جیسے کھینچا جاتا ہے، تیرے اندر سے نکال کر کھینچ رہا ہے اسے پاک کرنے کے لیے، اس کے تزکیے کے لیے کہ جتنی تیرے اندر گند بنائے نکال باہر. جی تو کبھی کبھی شیخ جو ہوتا ہے نا، تمہارا شیخ جو تمہارا مرشد، اس کے مختلف حربے ہوتے ہیں. کسی کے ساتھ کوئی حربہ، کسی کے ساتھ کچھ اور، کسی کے ساتھ کچھ اور. منیش کی بھی کتنی دفعہ کلاس ہو چکی ہے نا، جہاں اس کے نفس نے ذرا سا سر اٹھایا وہیں پڑی، جیسے ابھی ملک صاحب کی ہوئی ہے. جیسے ملک صاحب کی، آصف بھائی کتنے قریب ہیں اور کتنے عزیز ہیں. یہ آصف بھائی دبئی والی، ان کی بھی 2-3-4 دفعہ ہو گئی آصف بھائی. لیکن جنہیں سرکار یہ شعور دے دیتے نا، یار ان چیزوں کو سمجھ لو، یہ تمہارے نفس کو توڑا جا رہا ہے. انور شاہ کو ہم نے بٹھایا ہے، وہ اپنے لیے نہیں کر رہا یہ سب، وہ تمہارے فائدے کے لیے کہ سرخرو ہو جاؤ روزے
محشر، شرمندہ نہ ہونا پڑے تمہیں. نہیں، یہ نفس چھوڑے کہیں کا تم کو. شیخ ہوتا کس لیے؟ شیخ ہوتا کس لیے؟ آج کل تو معنی ہی بدل گئے نا. آج کل تو معنی بدل گئے نا پیر و مرشد کے. مرشد بنا بس اب دنیا چاہیے ہمیں، اب دولت چاہیے ہمیں، اس لیے مرشد بناتے ہیں. 99% 1% ہے، 1%. ملک صاحب جیسے، آصف بھائی جیسے. علی بھائی کی تو بات ہی چھوڑ دو. علی بھائی کو تو یار، علی بھائی تو بہت آگے کی سواری ہے. چھوٹے آدمی نہیں ہے علی بھائی. مجھے اپنے ہاتھوں سے جوتے نہیں اتارنے دیتے تھے. بھائی جوتا تو میں اتار سکتا ہوں نا. نہیں، سرکار بری امام کا دربار ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور علی بھائی اپنے ہاتھوں سے میرے اور ہاتھوں سے پنا رہے ہیں. اتنے بڑے آدمی آپ بھاگ کے جا رہے ہیں، دوڑتے ہوئے بیچارے چائے لے کے آ رہے ہیں. دل پہ نقش ہوا. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ سب سے پہلے سرکار کی ڈائری میں لکھا، آخر اسلام کی پنجتن پاک کی ڈائری میں، اللہ پاک کی ڈائری میں لکھا. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں نا کہ عزتوں کا جو رکھوالا ہے نا، عزتیں اور ذلتیں جس کے اختیار میں ہیں، وہ بارگاہ رب العزت، اللہ پاک کی بارگاہ، وہ رب العزت ہے. اگر وہ چاہے کسی کو عزت دینا تو یار کسی کا بھی اختیار نہیں ہے، کیونکہ اس نے فیصلہ کر لیا. دکھاتا ہے پھر وہ، اسے میں نے دی عزت، کیا بگاڑ دو گے اس کا؟ اور صرف علی بھائی نہیں، وہ ضیا بلوچ، اس کا بھی یہی حال تھا. وہ 4 دن وہیں پنڈ اسلام آباد میں پڑا رہا، راجن پور سے آیا تھا. ہمارے پشاور والوں کو توفیق نہیں ہوئی، لاہور والوں کو توفیق نہیں ہوئی. چل رہی ہیں ویڈیوز شاہ صاحب اسلام آباد میں. راجن پور سے وہ ضیا بلوچ اس وقت آیا تھا جب راجن پور پانی میں ڈوبا ہوا تھا. چار دن ساتھ رہا. وہ عین وقت پر وہ انتظار، مغرب کی نماز پڑھ کے وہ انتظار، جب بھی ہم پہنچتے تھے سرکار بری امام، وہ انتظار کرتا ہوا ملتا تھا، گیٹ پہ کھڑا ہوا اور ساتھ لگ گیا. سرکار کو سلام کر کے ہم اوپر گئے. وہاں ہم نے محفل شروع کی. محفل میں بیٹھا ذکر کیا، اور پوچھ کے میں تھک گیا. اس نے اپنی کسی ایک خواہش کا بھی اظہار نہیں کیا. کیا چاہتا ہے بول؟ کچھ بھی نہیں. اور بھی ہیں ایسے لوگ، ایسے نہیں. اور بھی ایک اور لڑکا، وہ سندھ سے، بتایا تھا میں نے شاید پچھلی محفل میں بھی، وہ سندھ سے تھا. اس کا بیچارے کا ابھی تک پتہ نہیں ہے کچھ، لیکن اس کا بھی یہی حال تھا عقیدت. وہ بھی 4 دن تک، جانے کس کام سے وہ اسلام آباد پہنچا ہوا تھا. وہ 4 دن تک جب میں نے محفل کی، وہ ہر محفل میں پہنچا ہوا تھا. اور اس نے بھی کسی بھی چاہت کا، کسی خواہش کا کوئی اظہار نہیں کیا. صرف آتا تھا، بیٹھتا تھا، ذکر کرتا تھا. وہ انور بھائی، یہ ہمارے علی بھائی جانتے ہیں، انور بھائی پولیس افسر ہے وہ اسلام آباد میں. ان کا بھی یہی تھا، انہوں نے بھی کوئی ناغہ نہیں کیا جب تک میں اسلام آباد میں رہا. میں یار سب کھل جائے، کچھ چھپتا کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو یہاں بیٹھ کے بھی جانتے ہیں، لیکن بتانے کے لیے کہ دیکھو کون کس درجے پہ، کون کس جگہ پر، یہاں بیٹھ کے بھی جانتے ہیں. کسی مرشد عزیز تھا، کسی اپنا کام عزیز تھا. کوئی اپنی روٹین لائف میں یا روزمرہ کے جو معمولات ہیں ان میں فرق نہیں یار اس میں میرے پاس کہاں ٹائم ہے، میں جاؤں.
جو کہتا ہوں نا کبھی کہ دل میں جگہ کیسے بنتی ہے. علی بھائی جب بھی روز ہی آتے ہیں علی بھائی ماشاءاللہ محفل میں 2-4 باتیں ضرور کرتا ہوں. ایڈمن کا تو معاملہ کچھ اور ہے کیونکہ اس کے لیے تو احکامات بڑے سخت ہیں میرے پاس کہ کیا کریں. علی بھائی جب بھی آتے ہیں میں کچھ 2-4 باتیں ضرور کرتا ہوں. آتی ہے نا وہ یاد ساری باتیں. جبکہ یہ 10:30-11 بجے سو جاتے ہیں سارے گھر, اور ایڈمن کی والدہ وہ تو بیچاری 10 بجے نیند میں چلی جاتی ہے. حسان کا بھی یہی, سنی کا 2-2, 2:30, 3-3 بجے تک میرے پاس بیٹھے رہتے تھے. صبح 6 بجے اٹھنا ہوتا تھا, پھر بھاگنا ہے اپنی جاب پہ. وائس پرنسپل ہے اسکول میں. ہاؤ کین آئی forget it؟ ایڈمن کے علاوہ علی بھائی کا کوئی اور کام آ جائے میں تو بیٹھ جاؤں گا وہاں پہ. ہاں میرا مسلح بھی بڑا زبردست ہے, جیسا علی بھائی کے پاس ہے ایسا ہی میرے پاس ہے. لباب میں اٹھوں گا ہی نہیں مسلح سے. یہ کام آیا علی بھائی کا, یہ کرنا ہے, میں اٹھوں گا ہی نہیں. اور علی بھائی اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ وہ کوئی کام بتاتے ہیں. انہیں وہ ایک بات انہوں نے 2-3 مہینے ہو گئے, ایک بات مجھ سے, شاہ صاحب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ میرے اندر سے خوف ختم ہو گیا دنیا کا. اب میں نہیں ڈرتا کسی بھی چیز سے, کسی بھی حالات میں نہیں ڈرتا, مجھے خوف نہیں آتا. لا الہ الا اللہ. جی اس طرح گزارو زندگی یار, اس طرح گزارو زندگی. لا اللہ کی اس لا الہ الا اللہ اتر جائے تیرے قلب میں تو اس لا الہ الا اللہ کے قلب میں اتر جانے کی تاثیر ہی یہ ہے کہ تو بے خوف ہو جاتا ہے, یا اس طرح کہوں کہ تو انور شاہ بن جاتا ہے. لا الہ الا اللہ. کتنا ایزی لے رکھا ہے اس قوم نے, اس مسلمان قوم نے کتنا ایزی لے رکھا ہے اسے. کیا ہے یہ لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ. ہماری آپ کی تو یار بساط کیا, ہماری آپ کی تو وقت کیا. امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ, جی ان کا رومانس دیکھو اللہ کے ساتھ. لگاؤ یاد, سنیے جی بہت دھیان سے, بہت توجہ سے سنیں ذرا, کہ امام ابو حنیفہ کی عاجزی اور انکساری, آپ کی التجا, کس رتبے کے مالک ہیں. اور رومانس دیکھو اللہ سے ان کی عاجزی دیکھو, انکساری, ان کا عز و انکسار دیکھو بارگاہ رب العزت میں. ہماری آپ کی وقت کیا یار, جو کچھ سکھاتے ہم روز دیکھو وہ. لگاؤ یار. امام اعظم ابو حنیفہ نے 7,000 ختم قرآن مجید کے کیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ فقہاء اور علماء کرتے, یہ اولیاء کرتے, سارا دن علم دین پڑھاتے. امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف میرے امام, آپ کے امام, سب اماموں کے امام, امام اعظم سارا دن حضور کے علم کی خیرات تقسیم کرتے, اور رات کو مسجد کے محراب میں کھڑے ہو جاتے, مصلی پر اپنی داڑھی پکڑ لیتے, سفید داڑھی پکڑ لیتے اور عرض کرتے, مولا
اگر ابو حنیفہ کی بخشش ہو گئی تو بڑی عجیب بات ہوگی. ابو حنیفہ قیامت کے دن بخشا گیا تو بڑی عجیب بات ہوگی, حیرت کی بات ہوگی. میرے پلے بخشش کے لیے کچھ نہیں, میری داڑھی میں جو سفید بال ہیں ان کا خیال کر کے معاف کر دینا. اب مجھے بتائیے یہ علماء کی بولی ہے؟ اور سادہ سا ایک سوال ہے, ارے یہ علماء کی بولی ہے؟ علماء یہ زبان بولتے نہیں, یہ اولیاء کی بولی. یہ کس کی بولی ہے؟ اولیاء کی بولی. آپ سمجھیں امام مالک بھئی یہ حدیث کے اور فقہ کے امام تھے, کسی نے ان کے حالات کو پڑھا ہی نہیں ہے. ہر رات کیا امام ذہبی کو پڑھیے سیر و اعلام نبلاء میں, امام ابن جوزی کو پڑھیے, اسماء و رجال کی کتب پڑھیے. امام مالک وہ امام جو ساری زندگی 4 قدم پر مدینہ سے مکہ معظمہ ہے, سارا جہان ہر سال حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے, مگر فرض حج ادا کیا, فرض حج ادا کیا, نفلی حج کرنے نہیں گئے کہ کہیں مدینہ سے باہر نکلوں خدا جانے کہیں موت نہ آ جائے. علماء یوں سوچتے ہیں؟ بتائیے, یہ عاشقوں کی سوچ ہے, یہ اولیاء کی سوچ ہے. اور جو اس خیال سے کہ کہیں مدینہ سے باہر موت نہ آ جائے, جو ساری زندگی نفلی حج اور عمرہ کرنے نہیں جاتے, تو پھر صلہ کیا ملتا ہے؟ امام ذہبی اور امام ابن جوزی کو پڑھیے, پوری زندگی ہر رات خواب میں تاجدار کائنات کی زیارت ہوتی تھی, ہر رات حضور ملتے تھے. یہ ہر رات حضور علماء کو ملنے کی فکر کرتے ہیں. یہ کچہری والوں کی باتیں, یہ جن کو جتنے امام ہیں جن کو امام سمجھا جاتا ہے حدیث میں, تفسیر میں, علم میں, جو امام بنے وہ فقط علماء ظاہر نہ تھے. لوگ ان کو علم ظاہر کے تبحر کے حوالے سے جانتے ہیں, مگر ان کی زندگی کے شب و روز کھنگال کے دیکھیں, خدا کی قسم ان میں ہر شخص ولی تھا. امام جلال الدین سیوطی کو محدث اور مفسر جانتے ہیں, انہوں نے 72 مرتبہ اپنی زندگی میں بیداری میں آقا کی زیارت کی, اور جس حدیث کی صحت اور سند پہ شک ہوتا براہ راست آقا علیہ السلام سے سوال کر لیتے تھے. اب چونکہ میرا یہ موضوع نہیں کہ میں ایک ایک کے حال گن کے آپ کو بتاؤں, یہ سب صاحبان کرامات تھے, سب صاحبان کرامت تھے, صاحبان استقامت تھے. امام بخاری ساری زندگی اپنے قمیض کی جیب میں حضور کا منہ مبارک رکھتے تھے. علماء کے یہ وتیرے ہیں. اور بڑی بخاری شریف جب مرتب کی اور اس کے تراجم الابواب مدینہ پاک میں گئے اور فرماتے ہیں خود میں نے رات اور دن عند قبر نبی, حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھ کر اپنی بخاری کے تراجم الابواب کی تکمیل کی. میں جو نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ نہیں کہا کہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کے تکمیل کی, یہ نہیں کہا کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے تکمیل کی. بھئی قبر انور کے قریب جہاں بیٹھے وہ جگہ کیا ہے؟ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ ما بین قبری و ما بین منبری ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. ما بین بیتی و منبری, تو وہ جگہ تو ریاض الجنہ ہے. تو اگر عالم ہوتے, صرف عالم ہوتے تو کہتے کہ میں نے تراجم ابواب کی تکمیل ریاض الجنہ میں بیٹھ کے کی. اگر فقط عالم ہوتے تو کہتے میں نے مسجد نبوی میں کی. نہ ریاض الجنہ بولتے ہیں نہ مسجد نبوی کہتے ہیں میں نے قبر مصطفیٰ کے پاس بیٹھ کے تکمیل کی. تو بولیے
کا فرق سمجھ میں آتا ہے یا نہیں؟ یہ اولیاء کی بولی ہے، یہ اولیاء کی بولی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نفس، آپ کے نفس کا تزکیہ، آپ کے نفس کا تزکیہ آپ کو ان لمحات سے آقا کریم حضور علیہ السلام کی مراقبے میں، کشف میں یا خواب میں زیارت نصیب کرتا ہے، زیارت نصیب کرتا ہے، آپ دیدار کرتے ہیں آقا کریم حضور علیہ السلام کا۔ کب؟ جب نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، آپ اندر اور باہر سے پاک ہو جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہے نا، بہت سارے لوگ ملیں گے اور ملے ہوں گے آپ کو۔ ایک رات کو مجھے حضور کی زیارت ہوئی، میں نے خواب میں دیکھا حضور کو۔ جی آپس میں تو کر لو، لڑا لو چونچیں، لیکن جب آؤ گے نا میزان پر، رکھو گے کسوٹی پر اپنے اس دعوے یا اپنی اس بات کو، اور کسی اللہ والے کی محفل میں جا کے کہو گے اس کے سامنے بیٹھ کر اس سے، تو پہلا اس کا لفظ یہی ہوگا، اپنے نفس کا حال بتا، یہ باتیں پاس رکھ کہ تجھے آقا کریم حضور علیہ السلام کا دیدار پرنور ہوا۔ پاس رکھ اسے، سب سے پہلے نفس کی رپورٹ کر، خبر دے تیرے نفس کا کیا حال ہے۔ ناپاک نفس لیے پھر رہا ہو، گیٹ اپ بڑے اعلیٰ ہیں تمہارے جی، پگڑیاں اور دستاریں بڑی حسین، بڑی خوبصورت، ڈاڑیاں بھی بڑی حسین اور چہرے بھی بڑے حسین، سرخ و سفید، جبے اور دوشالے بھی بڑے اعلیٰ، اور بکواس بھی بہت اچھی۔ نفس اس کا کیا حال ہے؟ یہ جو سجا سجو کے بیٹھے ہو، یہ سب بازاروں میں بکتا ہے، دنیا کے بازاروں میں چند پیسے خرچ کر کے سب لے لو۔ اس نفس کتے کو کیسے ٹھیک کرو گے، اسے کیسے پاک کرو گے؟ آپس میں بیٹھ کے بکواس کر سکتے ہو، جاؤ ذرا کسی اللہ والے کی محفل میں، اس کی محفل میں بیٹھ کے تو ذرا کھولو زبان اور دیکھو پھر کیسے تمہیں ادھیڑتا ہے وہ تاجدار کائنات۔ یہی کام ہے، سرور کونین رحمت للعالمین، شہنشاہ دو عالم، پاکیزگی کا منبع اور محور میرے آقا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس۔ کس سے دیدار ہوگا؟ میرے آقا حضور علیہ السلام کس کے خواب میں آنا پسند فرمائیں گے؟ جس کا نفس پاک اور پاکیزہ ہوگا، آقا اسلام خود خوش ہو کر اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ نہیں، ادھر کوئی توجہ نہیں ہے، ادھر کوئی دھیان نہیں ہے۔ جسے بھی دیکھ لو، جسے بھی دیکھ لو، جتنے مولوی ہیں، اللہ خوش رکھے سب کو، اللہ راضی ہو سب سے، ہماری تو دعائیں ہیں۔ لیکن سب سے پہلا کام ان کا یہ ہوگا، سب سے پہلے انہیں لینڈ کروزر چاہیے، کوئی اعلیٰ بہت قیمتی بہت شاندار گاڑی چاہیے، دولت چاہیے، اور اس کے بعد برطانیہ یا امریکہ کا ویزا۔ سب سے پہلے تو برطانیہ کا ویزا چاہیے، کیونکہ برطانیہ میں تو بازار لگا ہوا ہے نا، جیسے پاک پتن، بابا فرید مسعود گنجی شکر، کیا کہا جاتا ہے؟ پیروں کی منڈی۔ ایسی کراچی میں بھی ایک علاقہ ہے ملیر،
ہے جی بالکل ایسے ہی پیروں کی منڈی یو کے میں بھی لگی ہوئی. ہاں ہاں برمنگھم میں دیکھ لو, مینچسٹر میں دیکھ لو, بیڈ فورڈ میں دیکھ لو, لندن میں دیکھ لو, پیروں کی منڈی لگی ہوئی. ہاں وہاں پاؤنڈ میں آتے ہیں, وہاں نذرانے دولت پاؤنڈ میں, بہت اچھا سا حلیہ بنا کے, بڑا اچھا سا گیٹ اپ کر کے, کچھ حدیثیں سنا کے. مجھے یہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے, مگر جو میں اب تک سمجھ پایا ہوں, آقا کریم میرے آقا حضور الصلوۃ والسلام آپ کے فرمودات, آپ کی احادیث کو قصے کہانی کی کتاب بنا کے رکھ دیا, صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ. جیسے قصہ خوانی بازار میں ہوتا ہے, یہ جو حدیث سنائی, یہ جو عقل اسلام کا فرمان سنایا, کبھی یہ بھی بتاؤ کہ یہ فرمان تم پر اثر کب کرے گا؟ سماعتوں میں کانوں میں پہنچ کے اثر کر نہیں, کبھی نہیں کرے گا جب تک تیرے دل میں نہ اتر جائے, تیرے سینے میں نہ اتر جائے. یہ شہنشاہ دو عالم سرور کونین کا فرمان ہے. اس وقت اثر دکھائے گا, تاثیر دکھائے گا جب تیرا سینہ اور تیرا قلب اللہ کے نور سے پاک ہوگا. یہ اس قلب میں اترے گا جس قلب کا وضو اللہ کے نور سے ہوتا ہے. جو قلب اللہ کے نور سے وضو کرتا ہے, جو لا الہ الا اللہ سے وضو کرتا ہے, جو الا اللہ سے وضو کرتا ہے, جو اللہ سے وضو کرتا ہے, اس قلب میں اترے گا میرے آقا حضور الصلوۃ والسلام کا فرمان. ہم نے تو دکانداری بنا رکھا ہے جی, پیسے کمانے کا ذریعہ. علم کہاں ہے؟ یہ تو سب بھائی, یہ تو ہماری جو 12, 15, 18 سال کی بچیاں ہیں, بیٹیاں ہیں, سب کے گھروں میں, وہ تو کھول کے حدیث خود پڑھ سکتی ہیں سب. تم کیا سکھا رہا انہیں؟ بھائی قرآن کریم بھی ان کے گھر میں, حدیث بھی ان کے گھر میں, کھولیں وہ سب کچھ, وہی باتیں انہیں وہ تو پڑھ کے بیٹھی ہوئی ہیں. مولوی صاحب کچھ اور بتائیے, یہ سب تو ہمارے گھر میں موجود ہے, ہم پڑھتے رہتے ہیں. تو علم کی بات بتائیے, جو سنی نہ ہو, جو پڑھی نہ ہو, جو کہیں دیکھی نہ ہو, وہ بات بتائیے. جی تو باہر سے بڑے شاندار گیٹ اپ, نفس کا کیا حال ہے کوئی کسی سے نہیں پوچھتا. کون پوچھتا ہے؟ جب تو کسی اللہ کے دوست کی محفل میں جا کے بیٹھے گا, وہ پوچھے گا یہ سوال تجھ سے. اپنے ظاہر کو پاس رکھ, نہ اللہ کو اس تیرے ظاہر سے کوئی کام ہے, نہ میرے آقا حضور الصلوۃ والسلام کو کوئی کام ہے اس سے. اپنا باطن دکھا, اپنا سینہ دکھا, اپنا قلب دکھا, اپنی روح دکھا, اپنے لطائف کو لادھار, اپنے نفس کا حال سنا مجھے. یہ جو گیٹ اپ بنا کے آیا ہے, خوشبوئیں لگا کے آیا ہے, لوبان اور اگربتیاں جلا کے بیٹھا ہے, پاس رکھ اسے. اس سے یہ دنیا بے وقوف بن سکتی ہے, اللہ کا کوئی دوست اس سے بے وقوف نہیں بنتا. تو جیسے اس کے سامنے آتا ہے وہ نظر بھر کے تیرے نفس کی طرف دیکھتا ہے, تیرے قلب کی طرف دیکھتا ہے, تیرے سینے کی طرف دیکھتا ہے. پھر تو آج تک بتایا نماز کے بھائی اتنا زور, اتنا کہ سب سے پہلا سوال نماز. کبھی بتایا نماز کی اصل کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کے مطابق بتایا؟ نفس تمہیں اجازت دے بتانے کی تو بتاؤ نا. دل دماغ پر تو وہ غالب ہے, تمہاری زبان پہ بھی وہی غالب ہے, جو وہ چاہتا ہے وہ تم کہتے ہو. یہ کیسے بتانے لے گا وہ؟ سیدھا سیدھا میرے آقا حضور الصلوۃ والسلام کا صاف, بالکل ہر مسلک فرقہ اسے قبول کرتا ہے, تسلیم کرتا ہے, بالکل صحیح, حق سچ, یہ مستند حدیث ہے.
لا صلات الا بحضور القلب. سارا فیصلہ ہو جاتا ہے یار عقل اسلام کے اس ایک فرمان پر. سارا فیصلہ ہو جاتا ہے تیری دنیا اور آخرت کا. یہی ہے نا اسی کو پکڑ کے بیٹھے ہو, نماز 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 نماز. کون سی نماز؟ لا صلات الا بحضور القلب. جو وارث ہیں, جو مالک ہیں دین اسلام کے, آپ کا فرمان ہے یہ کہ دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی. بتایا کبھی کسی نے؟ کتنی عمریں تم لوگوں کی ہو گئی؟ لاؤ نا نکال کے. یا پھر یہ کہو کہ اللہ معاذ اللہ یہ حدیث نہیں ہے. کبھی پوچھو اپنے آپ سے یار کون سی نماز پڑھتے ہو, کون سی نماز پڑھتے ہو؟ وہ بھی تو نماز ہوگی نا جس کے لیے فرمان ہے روزے محشر منہ پہ مار دی جائے گی. کبھی سوچا, کبھی تفکر کیا کیا مطلب؟ زبان اقرار کرے, جسم عمل کرے اور دل میں دنیا ہو, یہ ہے ادھوری نماز. یہ ہے ادھوری نماز. اللہ اکبر. اللہ راضی ہو یار, آپ سب سے اللہ راضی ہو. سب قابل احترام ہیں, سب قابل عزت ہیں, لیکن بات جب حق اور سچ کی آ جائے تو اللہ پاک, اللہ کا فرمان, قرآن کریم کا فرمان, آقا کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. بات اگر حق اور سچ کی آئے گی تو پھر یہ ہے مقدم. تیری ہر کہانی پر اور تیری ہر بکواس پر مقدم یہ ہے. ہم نے تو نہیں سنا کبھی, بہت دیکھتے ہم بھی, ہم نے تو کبھی بھی نہیں سنا کسی نے اس طرف توجہ دلائی. سنا کر اتنا سخت یار کہ اپنے نفوس کا تزکیہ کرو, نفوس اپنے نفسوں کو پاک کرو. کیا پھر کس بات کی دعوی؟ میں نے تو نہیں دیکھا آج تک کہ لڑائی جھگڑوں کے علاوہ تم نے کچھ کیا. وہ اس کا مخالف ہے, وہ اس کا مخالف ہے.